ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کے پہلے نشریے کے ساتھ میں ہوں عبید طاہر. پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی موجودگی اور سرپرستی میں آج احمد بن محمد ملٹری کالج کی پاسنگ آؤٹ سیریمنی ہو رہی ہے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور جمہوریہ صومالیہ کے صدر جناب محمد فرماجو نے دو طرفہ تعلقات اور صومالیہ کے تازہ ترین حالات پر تبادلہ خیال کیا. قطری کابینہ نے عوام کی صحت اور حفاظت کو دھیان میں رکھتے ہوئے متعدد فیصلے کیے ہیں جن پر ہفتہ 29 جنوری 2022 سے عمل درآمد شروع ہوگا. اور وزارت تربیت و تعلیم اور اعلیٰ تعلیم نے اعلان کیا ہے کہ اتوار 30 جنوری سے قطر کے تمام اسکولوں میں 100% حاضری کے ساتھ پڑھائی شروع کر دی جائے گی. اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی موجودگی اور سرپرستی میں کل العدید ایئر بیس میں واقع الزعیم محمد بن عبداللہ العطیہ ایئر کالج کے نویں بیچ کے کینڈیڈیٹس کی پاسنگ آؤٹ سیریمنی کا انعقاد ہوا. وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی، جمہوریہ روانڈا کے وزیر دفاع جنرل البرٹ موراسیرا، جمہوریہ نائجیریا کے وزیر دفاع جناب بشیر صالحی مغاشی، سعودی عرب کی ایئر فورس کے کمانڈر میجر جنرل شہزادہ ترکی بن بندر بن عبدالعزیز آل سعود، امریکہ کی سینٹرل ایئر کمانڈ کے کمانڈر جنرل گریگوری جیو، اٹلی کی فضائیہ کی اکیڈمی کے سربراہ جنرل پاولو تارانتینو، عمان کی سلطان قابوس ایئر اکیڈمی کے سربراہ بریگیڈیئر پائلٹ علی بن مبارک مرہون العامری، پاکستان ایئر اکیڈمی کے سربراہ میجر جنرل محمد قیصر جنجوا، کویت کی احمد الجابر ایئر اکیڈمی کے سربراہ بریگیڈیئر پائلٹ اسماعیل عبداللہ الکندری، اردن کی شاہی فضائیہ کے سربراہ بریگیڈیئر محمد فتحی عبد الکریم، سوڈان کے ایئر کالج کے سربراہ بریگیڈیئر پائلٹ سعد احمد عبد الرحمان اور متعدد ملکوں کے ایئر کالجز، اکیڈمیز اور انسٹیٹیوٹس کے سربراہان نے تقریب میں شرکت کی. پاسنگ آؤٹ سیریمنی میں وزارت دفاع، وزارت داخلہ، امیری گارڈ اور اسٹیٹ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کے اعلی حکام اور افسران، ملک میں سفارتی مشنوں کے سربراہان اور پاس آؤٹ کرنے والے کینڈیڈیٹس کے اہل خانہ بھی موجود تھے. تقریب کا آغاز قومی ترانے سے ہوا، جس کے بعد صاحب سمو امیر نے پاس آؤٹ کرنے والے کینڈیڈیٹس کا معائنہ کیا، جن کی کل تعداد 142 تھی اور ان کا تعلق قطر کے علاوہ عراق اور جمہوریہ روانڈا سے ہے. بعد ازاں صاحب سمو امیر نے العدید ایئر بیس کے جنوب میں واقع قطری مسلح افواج کے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کا دورہ کیا اور ادارے کے موجودہ اور آئندہ منصوبوں کے متعلق بریفنگ لی. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی موجودگی اور سرپرستی میں آج احمد بن محمد ملٹری کالج کے 70ویں بیچ کی پاسنگ آؤٹ سیریمنی ہو رہی ہے. اس سال اس کالج سے پاس آؤٹ ہونے والوں میں مسلح افواج اور دیگر سیکیورٹی اداروں کے کینڈیڈیٹس شامل ہیں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو جمہوریہ صومالیہ کے صدر جناب محمد عبداللہ فرماجو کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور ان کو مختلف شعبوں میں فروغ دینے کے ذرائع کے علاوہ صومالیہ کے تازہ ترین حالات پر بات چیت کی گئی. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی آئندہ پیر کے دن واشنگٹن میں امریکہ کے صدر جناب جو بائیڈن کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں. بات چیت کے دوران دونوں لیڈران دو طرفہ مضبوط تعلقات اور مشترکہ دلچسپی کے دیگر امور پر غور کریں گے، جن میں سر فہرست عالمی اور علاقائی صورتحال اور خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے وسائل شامل ہیں. وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ امریکی صدر افغانستان سے امریکی شہریوں اور دیگر ملکوں کے باشندوں کو بحفاظت نکالنے پر صاحب سمو امیر اور قطر کا شکریہ ادا کریں گے.
وائٹ ہاؤس نے کہا کہ امریکی صدر کو صاحب سمو امیر کے اس اہم واشنگٹن دورے کا انتظار ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں کل کابینہ کا ہفتہ وار معمول کا اجلاس بلایا گیا۔ یہ اجلاس جنوری سے ملک کے تمام سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں میں 100% حاضری کے ساتھ پڑھائی شروع کی جا رہی ہے۔ تمام طلباء کو ہر ہفتے سیلف ٹیسٹنگ کرنا ہوگی، جس کے لیے کٹ سرکاری اسکولوں میں اسکول انتظامیہ کی جانب سے فراہم کی جائے گی۔ طلباء کے گارجین کو ایک فارم فل اپ کر کے دستخط کرنا ہوں گے، جس میں اسٹوڈنٹس کی تمام تفصیلات اور ٹیسٹ کا نتیجہ تحریر ہوگا۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی ترجمان محترمہ لؤلؤہ بنت راشد الخاطر کے ساتھ ترکی کے سفیر جناب محمد مصطفیٰ کوکسو اور ایران کے سفیر جناب حمید رضا دہقانی نے الگ الگ ملاقات کی۔ ان ملاقاتوں کے دوران قطر اور ترکی اور قطر اور ایران کے آپسی تعلقات اور دوحہ فورم کے ایجنڈے کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ اس کے علاوہ افغانستان کی تازہ صورتحال اور مشترکہ دلچسپی کے امور بھی زیر بحث آئے۔ وزارت خارجہ میں سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی نے روس کے نئے سفیر جناب ڈمیٹری نیکولائیویچ، فن لینڈ کے نئے سفیر جناب بیکا فورٹیلاینن اور ایکواڈور کے نئے سفیر جناب اسکوال دیل چوبو سے ان کی اسناد سفارت کی کاپیاں وصول کی۔ اسی طرح ڈاکٹر الحمادی کے ساتھ ملک میں لبنان کے سفارت خانے کی ناظم الامور محترمہ فرح بری نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے آپسی تعلقات زیر بحث آئے۔ IAEA کے ڈائریکٹر جنرل جناب رافائل گروسی کے ساتھ ویانا میں اقوام متحدہ کے اداروں اور دیگر عالمی تنظیموں کے لیے قطر کے مستقل مندوب اور آسٹریا میں قطر کے سفیر جناب سلطان بن سالمین المنصوری نے ملاقات کی، جس کے دوران جناب گروسی رافائل نے قطر کی جانب سے عالمی جوہری ایجنسی کو ملنے والے مسلسل سپورٹ پر قطر کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر قطری سفیر نے کہا کہ قطر IAEA اور اس کے اہم اور نمایاں کردار کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ روس کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ ماسکو کو امریکہ کی جانب سے اس کی سیکیورٹی تجاویز پر جواب موصول ہو گیا ہے۔ ادھر واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ نے روس کی جانب سے سیکیورٹی گارنٹیز کے حوالے سے کیے گئے مطالبات کا تحریری جواب دے دیا ہے۔ اس دوران ترکی کے صدر جناب رجب طیب اردوغان نے امید ظاہر کی ہے کہ روس یوکرین کے خلاف فوجی کارروائی نہیں کرے گا، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو بقول ان کے یہ دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی موجودگی اور سرپرستی میں آج صبح احمد بن محمد ملٹری کالج کی پاسنگ آؤٹ سیریمنی منعقد ہوئی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور جمہوریہ صومالیہ کے صدر نے دو طرفہ تعلقات اور صومالیہ کے تازہ ترین حالات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ قطری کابینہ نے عوام کی صحت اور حفاظت کو دھیان میں رکھتے ہوئے متعدد نئے فیصلے جاری کیے ہیں، جن پر ہفتہ 29 جنوری 2022 سے عمل درآمد شروع ہوگا۔ وزارت تربیت و تعلیم اور اعلیٰ تعلیم نے اعلان کیا ہے کہ اتوار 30 جنوری سے قطر کے تمام سرکاری اور غیر سرکاری اسکولوں میں 100% حاضری کے ساتھ پڑھائی شروع کر دی جائے گی۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔
عبید طاہر اور تکنیکی معاون محمد حسن سوڈانی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.